الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ شورى کی آخری آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ یہ سورۃ شورى کا آخری درس ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے وحی کے متعلق تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں۔ تو پہلے ان آیات کریمہ کا ترجمہ بیان کیا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بشر کی، کسی انسان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے روبرو کلام فرمائیں، بات فرمائیں، مگر تین طریقے سے وحی فرماتے ہیں۔ وحی کی تین صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ الا وحیاً، ایک صورت کو وحی سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بات فرماتے ہیں، کلام فرماتے ہیں۔ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بات فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی، پردے کے پیچھے سے کلام فرماتے ہیں۔ او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء، یا تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے اور اللہ کے نبی تک پہنچاتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے۔ انہ علی حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند شان والی ذات ہے اور بہت حکمت والی ذات ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح نازل فرمائی۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی به من نشاء من عبادنا، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، ولیکن جعلناہ نورا نہدی به من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ کا راستہ ہے، وہ اللہ
جس کے ملکیت ہیں تمام آسمان اور زمین۔ الا الی اللہ تسیر الامور، یاد رکھو کہ تمام امور، تمام کام آخر کار انجام کے طور پر اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو یہ ہے ترجمہ ان آیات کریمہ کا۔ اب ان کی مختصر تفسیر سنیں۔ تو مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں، میرے ساتھ کلام فرماتے ہیں وحی کے ذریعے۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کلام فرماتا ہے، وحی نازل فرماتا ہے، تو وہ وحی ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتی؟ اگر وہی ہم پر بھی نازل ہو، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بات سنیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کلام کرے، تو پھر ہمیں یقین آ جائے گا، ہم جان جائیں گے کہ واقعی وحی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے کلام فرماتا ہے، وحی فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں ان کے اس اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا کہ یہ وحی صرف اللہ کے نبی کی طرف آتی ہے، غیر نبی کی طرف یہ وحی نہیں آتی۔ یہ وحی صرف اس ذات پر نازل ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو برداشت کرنے کی استعداد پیدا فرماتے ہیں، طاقت عطا فرماتے ہیں، انتخاب فرماتے ہیں، اس پر یہ وحی نازل ہوتی ہے۔ ہر انسان پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی چند قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ وحی کے لغوی معنی تو بہت سارے ہیں، لغت میں کئی معنی آئے ہیں وحی کے، لیکن وحی سے مراد جو اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف جو اللہ کا پیغام آتا ہے، اس وحی کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ کسی انسان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے، یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رو برو اس کے ساتھ بات کرے، کلام کرے۔ انسان کی طاقت سے بہر انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے دیکھنا تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، انسان تو کسی فرشتے کو بھی اصلی شکل میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ فرشتے کو بھی انسان اپنی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا، دیکھ لے تو برداشت نہیں کر سکتا، تباہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے رو برو تو اس جہان میں، اس دنیا میں، ان حالات میں تو نہیں بات فرماتے، کلام نہیں فرماتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام سے، اپنے رسولوں سے کلام فرماتے ہیں، ان کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کلام فرماتے ہیں، وحی نازل فرماتے ہیں۔ وحی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں، پیغمبر کے دل میں اپنا حکم الہام فرماتے ہیں، القاء فرماتے ہیں۔ یہ ایک صورت ہے وحی کی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی، اللہ کا کلام سنائی دیتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حجابات میں پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے تھے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنا رسول، ایک پیغام پہنچانے والا فرشتہ بھیجتے ہیں جو اللہ کا پیغام اللہ کے نبی تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کا حکم جو اللہ چاہتا ہے وہ احکامات فرشتہ اللہ کے نبی تک پہنچا دیتا ہے۔
تو اس آیت کریمہ میں یہ 3 صورتیں وحی کی بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی صورت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر سے، نبی سے کلام فرماتا ہے وحی کے ذریعے، یعنی اس کے دل میں بات الہام فرماتے ہیں، حکم الہام فرماتے ہیں، القاء فرماتے ہیں۔ یہ جو الہام ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی کو بھی ہوتا ہے، اللہ کے ولی کو بھی ہوتا ہے۔ نبی کا الہام جو ہوتا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور اس کو نبی کبھی غلط سمجھ بھی نہیں سکتا۔ نبی اور ولی کے الہام میں یہ فرق ہے کہ نبی کو حفاظت الہیہ حاصل ہوتی ہے۔ جو الہام نبی کے دل پر ہوتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہو نہیں سکتی، ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوتی، پورا اور مکمل حکم اللہ تعالیٰ کا نبی کے دل پر نازل ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو استعداد حاصل ہوتی ہے کہ اس الہام کو سمجھنے میں اللہ کے نبی کو غلطی نہیں لگتی، بعین ہی اسی طرح سمجھتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو حکم ہوتا ہے۔ نبی کو الہام کے سمجھنے میں کبھی بھی غلطی نہیں لگ سکتی۔ تو یہ جو 2 چیزیں حاصل ہوتی ہیں اللہ کے نبی کو، اس لیے اللہ کے نبی کا جو الہام ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، وہ ہر وقت ہمیشہ سچ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے ولی کو باتباع نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے ولی کامل کو، ولی اللہ کو الہام ہوتا ہے۔ وہ الہام بھی سچا ہوتا ہے، الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ ولی کو جو الہام ہوتا ہے اس میں ولی کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، غلطی کا امکان ہے، سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے۔ اللہ کے ولی کو اگر کوئی الہام ہو تو الہام وہ تابع ہے نبی کی شریعت کا۔ الہام میں جو اس کو بات کہی گئی ہے، اگر وہ بات اللہ کے نبی کی شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی شریعت کے دائرے کے باہر ہے، نبی کی شریعت کے خلاف ہے، تو پھر وہ باطل ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے اگر شریعت کے خلاف ہے تو ولی کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے۔ یہ تفصیلات بیان کی ہیں اکرم التفاسیر میں شیخ التفسیر حضرت مولانا امیر محمد اکرم آوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے عظیم شیخ گزرے ہیں، تو حضرت نے یہ تفصیلات بیان فرمائی ہیں ان آیات کے زیر میں۔ ان آیات کے تحت سے یہ تفصیلات حضرت نے اکرم التفاسیر میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کا جو الہام ہوتا ہے، جو نبی کو الہام ہوتا ہے اس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ ولی کو جو الہام ہوتا ہے اس میں غلطی کا امکان ہے۔ اگر وہ بات شریعت کے حکم کے خلاف ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے بات ہے، اگر شریعت کے مطابق ہے تو پھر قابل قبول ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح نازل فرمائی۔ یہاں روح سے مراد اکثر مفسرین حضرات کے نزدیک قرآن کریم ہے۔ ہم نے اپنے حکم سے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ قرآن کریم کو روح اس لیے فرمایا جس طرح مادی جسم کی حیات روح سے ہے، اسی طرح انسان کی روحانی حیات جو ہے وہ قرآن کریم سے ہے۔ قرآن کریم کے بغیر اندھیرا ہے، جہالت ہے، قرآن کریم اس کے لیے روشنی ہے، نور ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور کمال ایمان کیا ہے، ایمان کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اس حصہ میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا
کہ وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، احکامات کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہے۔ جب تک قرآن کریم نازل نہیں ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے احکامات کی تفصیلات معلوم نہیں تھیں۔ اور پھر فرمایا کہ ولل ایمان، اور آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے۔ اس سے مراد مفسرین حضرات فرماتے ہیں یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایمان کی تفصیلات کیا ہیں۔ ایمان تو موجود تھا، ایمان کا کمال ایمان، تفصیلات ایمان جو ہے وہ معلوم نہیں تھی، شرائط ایمان معلوم نہیں تھی، اس یہ مراد ہے۔ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے بھی اللہ کی طرف سے صراط مستقیم پر قائم ہوتا ہے۔ بعثت سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کرتا۔ بعثت سے پہلے بھی اللہ کے نبی سے کوئی کفر کا کام، شرک کا کام، بدعت کا کام، کوئی گناہ کا کام سرزد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، حفاظت الہیہ حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے اگر کوئی ایسا کام اللہ کے نبی سے سرزد ہو جائے جو شریعت کے خلاف ہو، اور اعلان نبوت کے بعد اس کی دعوت دیں تو لوگ اعتراض کریں گے کہ پہلے تو آپ بھی یہ کام کرتے رہے۔ اسی لیے اللہ کا کوئی نبی بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے بھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، شریعت کے خلاف کسی کام کو نہیں کرتا۔ اسے کہتے ہیں، حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے ولایت نبوت۔ بعثت سے پہلے ہر نبی کو ولایت نبوت حاصل ہوتی ہے، اس کی برکت سے نبی کے تمام اعمال شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، شریعت کی تفصیلات کو جانے بغیر، احکامات کی تفصیل جانے بغیر فطرتی طور پر نبی کا ہر کام شریعت کے مطابق ہوتا ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، ولایت نبوت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک مقام ہے، ولایت نبوت بہت بلند مقام ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، اس نور کے ذریعے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اے میرے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ جس راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، رہنمائی فرما رہے ہیں، وہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، صراط اللہ، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ اس اللہ کا راستہ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کی ملکیت ہیں تمام آسمان و زمین، اس اللہ کے راستے کی طرف آپ رہنمائی فرماتے ہیں۔ الا الی اللہ تسیر الامور، یاد رکھو کہ تمام کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، تمام امور، تمام اعمال، ان کا انجام اللہ کے پاس ہے، ان کا انجام بھگتنا پڑے گا، اللہ کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو یہ سورۃ شورى کی آخری آیات تھیں اور آخری درس تھا۔ دعا ہے کہ اس سورۃ کریمہ میں ہم نے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اگلی صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر خالص اپنی رضا کے لیے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔